آج شب جمعہ ہے اور ہم مجلس ہدیت کر رہے ہیں سے خدمت میں میں یہ مجلس اس میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کا جو سوال ہے وہ ہدیہ ہو میری والدہ کو جن کا 2 مہینے قبل انتقال ہو گیا ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، کیونکہ شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارواح پر خاص مہربانی کرتا ہے. 2 اعمال میں یاد رکھنی چاہیے شب جمعہ کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گزشتہ کام کو، اور جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب متاع دنیا کی طرح نہیں ہو. کہ جو تشریف رکھتے میری بات کی تائید کریں، یہ متاع دنیا کی طرح نہیں ہے کہ اگر میں نے آپ کو دے دیا تو آپ کو کم ملے گا. نہیں، یہ وہ ہے کہ جتنے لوگوں کو شامل کریں گے سب کا ثواب بڑھتا جائے گا، کیونکہ دینے والا غنی ہے. دینے والا وہ ہے جو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو بڑا بدقسمت ہے وہ شخص، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کا ایسا رب ہو اور وہ اپنے آپ کو بخشا نہ سکے. اور دوسری چیز جو آپ حضرات کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد سے، مغرب کی نماز سے ظہر کی نماز تک، یعنی جمعے کی نماز تک جتنی کثرت سے ہو سکے درود پڑھیں محمد والے محمد پر اس رات میں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ اس رات کو شب جمعہ میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کی تختیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان پر صرف ان لوگوں کے نام لکھ کے لے جاتے ہیں جو محمد والے محمد کے درود بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، اپنے مرحومین کو شامل کیجیے، اپنے گزشتہ نام کو شامل کیجیے. ہمارے عزیز محمد حسن بھائی ابن حسن شدید علیم ہیں، ICU میں ہیں. ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے. اپنے گزشتہ نام کو شامل کیجیے. میری والدہ ارشد بانو مریم بنت مظفر حسین نقوی اور سیدہ شازیہ جعفری بنت شہید سید الطاف حسین نقوی، ان سب کو اپنے گزشتہ کام کو، خاص کر شازیہ جعفری، میری والدہ ارشد بانو مریم، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق
المعن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وحرمتهم وعصمتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا ذهب إلا ربي الصالحين ربي هب لي من الصالحين. درود محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سورہ صافات کی 99 آیت کی عزت حاصل کی گئی، اس کی تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی گئی. اس آیت کے اندر خلیل اللہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: میں تیری طرف آ رہا ہوں. یعنی اللہ سے دعا کرنے کا انداز جو معصوم کا ہوتا ہے کچھ الگ ہے. یعنی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں تیری طرف آ رہا ہوں، حبلی من الصالحین، مجھے ایک صالح بیٹا تو عطا کر. یعنی مانگنے کا انداز اور عالم یقین دیکھیے کہ میں تیری طرف آ رہا ہوں. ابراہیم کو یقین ہے جس کے آستانے پہ جا رہا ہوں وہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا. اس لیے جو سب سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے، ایک جملہ کہا میں تیری طرف آ رہا ہوں، اور پھر جو سب سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے وہ بلا تمہید اللہ سے مانگی. یعنی یہ نہیں کہا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تیری طرف آ رہا ہوں، اب مجھے ایک بیٹا تو عطا کر، مجھے ایک صالح بیٹا تو عطا کر. ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی اس وقت ان کی عمر 110 سال 110 سال ہے، بیوی کی عمر ہے 90 سال. اور کہہ کیا رہے ہیں؟ مجھے بیٹا عطا کر. وہ بیٹا اللہ نے عطا کیا، بیٹا اللہ نے عطا کیا. ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے لیکن میں آرام سے، کیونکہ تھوڑے سے مشکل مراحل سے آپ کو لے کے جانا کچھ میری عادت بھی بن گئی ہے، کچھ میری عادت بھی ہے، اور کچھ میری سمجھ لیجیے کہ تقدیر میں بھی کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ایک موضوع اٹھایا، اب آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا لیکن یہی موضوع پچھلے سال یہی دنوں میں اس پر ہم نے بات شروع کی تھی، پھر موقع نہیں ملا دوبارہ اس بات کو آگے بڑھانے کا. تو میرے ذہن میں چونکہ وہی مجلس ہے میں وہیں سے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگوں کا ساتھ میں ہمیشہ چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو زیادہ مشکل میں ڈالتا ہوں، خود ذرا آسانی رکھتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ سب سے قیمتی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں. عمر ہے 110 سال اور اللہ عطا کر رہا ہے. وہ اللہ جو 110 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا دے سکتا ہے، وہ اللہ جو داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا دے سکتا ہے. یعنی حضرت داؤد کو آپ جانتے ہیں نا، بادشاہ تھے، یعنی نبی بھی ہیں بادشاہ. کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے، نہیں. بادشاہ بھی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، غریب بھی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. شرط ہے تقویٰ. محمد والے محمد صلوات.
قارون کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ قارون کو جانتے ہیں نا؟ قارون وہ ہے جس کے قلعوں کی چابیاں سونے کی تھیں اور ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے غلام آتے تھے، اس کے قلعوں میں اتنا سونا رکھا ہوا۔ اس کی پوری قوم کو اللہ نے اس سمے تباہ کر دیا۔ قوم غریب تھی، بادشاہ امیر تھا، تو بادشاہ مغرور تھا، اللہ کو قوم کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے خود بتایا، کسی معصوم نے نہیں بتایا، اللہ نے خود بتایا میں نے کیوں تباہ کیا، اور نے کہا کہ جب وہ اپنی دولت دکھا دکھا کے بے حیائی کا مظاہرہ کرتا تھا تو یہ اس کی دولت سے متاثر ہوتے تھے۔ بے حیا اس وقت تک بے حیائی نہیں کر سکتا جب تک لوگ بیٹھ کے واہ واہ نہ کریں۔ کیا کہنا ہے جیو ماشاءاللہ۔ بے پردگی بری چیز ہے، مگر آنکھوں کو نیچے نہ کرنا بے پردہ عورت کے سامنے اس سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو وہ اللہ جو 110 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا دے سکتا ہے، وہ اللہ جو داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا دے سکتا ہے، وہ اللہ جو ہارون کو شبر و شبیر جیسے بیٹے دے سکتا ہے، اور وہ اللہ جو مریم کو عیسیٰ جیسا پاک بیٹا دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ تھا وہ اپنے نبی کو 10 بیٹے دے دیتا؟ اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ جب اس نے 110 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا دے دیا تو اپنے سب سے محبوب نبی کو بیٹے دینا اس کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ مگر نہیں، اللہ نے کمال حکمت سے اللہ نے اپنے رسول کو بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی۔ آپ میرے ساتھ چلیے، بیٹی دی۔ اور کیوں دی بیٹی؟ وہ انہی دنوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں ربیع الاول کے یہ دن ہے، کیونکہ انہی دنوں میں لوگ انگارے لے کے بیٹی کے دروازے پر آئے۔ ذرا واقعات دیکھیے ہوا کیا۔ بیٹی کے دروازے پر آئے، بیٹی پہ دروازہ گرا دیا، داماد کے گلے میں رسی ڈالی، مگر بچوں کو کمزور سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اگر سیدہ کی جگہ جوان بیٹے ہوتے تو کربلا کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، وہ وہیں بیٹوں کو قتل کر کے معاملہ ختم کر دیتے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ دوسرے بچوں کی طرح کمزور ہیں، وہ بھول گئے کہ امام کمزور ہوتا ہی نہیں ہے، ان دو کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ کمال حکمت تھی اللہ کی، کمال حکمت تھی اللہ کی کہ نسل نبی کو باقی رکھنا تھا۔ اللہ وقتی فائدہ نہیں دیتا، بیٹا دے دیتا تو اس کا وقتی فائدہ ہو جاتا۔ اللہ نے وقتی بیٹے نہیں دینے تھے، اس نے قیامت تک نسل چلانی تھی۔ پڑھیے محمد والے محمد۔ 2 بیٹے ہوتے، 3 بیٹے ہوتے، 4 بیٹے ہوتے، وہی شہید ہو جاتے۔ اور اب یہاں پر ہم قرآن کی ایک اور آیت سے سہارا لیں گے اور آپ کو دعوت فکر دیں گے تھوڑی سی کہ آپ اس عجیب و غریب آیت پہ غور کریں۔ یعنی میں بڑے احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ آیت مجھے بڑی عجیب و غریب لگتی ہے، اور یہ آیت پڑھ کر واقعی احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے قرآن کو پڑھو کیونکہ اس میں تمہارا ہی ذکر موجود ہے۔ اب آیت سنیے کیا کہتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 266۔ آیت کہتی ہے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، تم میں سے یعنی کہ اب قیامت تک جتنے انسان آ رہے سب سے بےکار، کیونکہ قرآن کا مزاج یہ ہے کبھی وہ رسول سے بات کرتا ہے تو بھی آپ سے، اور کبھی انسانیت سے بات کرتا ہے، تو یہاں پر انسانیت سے کہتا ہے تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کوئی باغ ہو، اس کا باغ ہو اور اس باغ میں کھجور ہوں اور انگور ہوں۔ ٹھیک ہے،
ابھی پوری آیت ہے جو ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ لفظ بلفظ ترجمہ دے رہا ہوں، اور سورہ بقرہ کی ساری آیتیں لمبی ہیں اس لیے آپ کو تھوڑی دیر میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں انگور اور کھجور ہو اور اس کے علاوہ بھی میوے ہو، اور ایسے میں اس شخص پر بڑھاپا آ جائے، ایسے میں اس شخص پر بڑھاپا آ جائے، کیا وہ شخص یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کمزور ہو؟ یہ قرآن کی آیت، کیا وہ چاہے گا کہ اس کی ایک شخص ہے، اس کا باغ ہے، اس میں انگور ہے کھجور ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا، کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کمزور ہو اور ایک آگ کا گولا آ کے گرے اور باغ جل کے ختم ہو جائے؟ اسی طرح اللہ کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے۔ یہ آیت، اب اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہارا باغ ہے؟ اب باغ یہاں پہ بزنس کو کہتے ہیں، جو باغ اس زمانے میں بات کی جاتی تھی نا، وہ بڑا بزنس ہے۔ اگر کسی انسان کا کوئی چھوٹا سا باغ ہے، کوئی چھوٹی سی دکان ہے، کوئی چھوٹا سا کاروبار ہے، اور میں جا کے اس سے پوچھوں کہ بھائی آپ کیا چاہیں گے، آپ کی اولاد کمزور ہو یا طاقتور ہو، تو دنیا کا ہر شخص یہ کہے گا مجھے یہ دکان، میں نے ساری زندگی اس پہ کام کیا ہے، میں نے یہ باغ ساری زندگی بنایا، میں یہ چاہوں گا کہ یہ باغ طاقتور اولاد کے حوالے کر کے جاؤں۔ تو میں پوچھوں گا بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی یہ دکان قیامت تک چلے گی؟ ایک سوال ہے، آپ دکان طاقتور کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کہ آپ کا کیا خیال ہے دکان قیامت تک چلے گی؟ آپ لوگ گواہ ہیں، جو دکانیں ہم نے بچپن میں دیکھی وہ جوانی میں نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی۔ جو دکانیں ہم اب دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھی، جو پہلی والی ہیں وہ سب ہمارا بڑھاپا آ گیا، جوانی والی دکانیں ختم ہو۔ یعنی جو کاروبار انسان نے اتنی محنت سے بنایا وہ قیامت تک کیا چلے، اس کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک باغ چلا جائے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہاں تک کہ قرآن باغ کاروبار کو کہہ رہا ہے، یہاں پہ بڑی بات ہے۔ لیکن انسان یہ جانتا ہے کہ یہ باغ جو اس نے اتنی محنت سے بنایا ہے یہ قیامت تک جانے والا نہیں ہے، یہ 50 سال چل جائے بڑی بات، 20 سال چل جائے بڑی بات، پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ حالانکہ یہ کاروبار دائمی نہیں ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن جب میں اسے اپنے اولاد کے ہاتھ میں دوں تو میری اولاد کمزور نہ ہو، وہ میری محنت کو ضائع نہ کر دے، وہ لے کے اس کو آگے چلے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ قابل اور طاقتور اولاد کے ہاتھ میں اپنا کاروبار دے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ قابل اور طاقتور اولاد کے ہاتھ میں، اور یہی بات اس آیت میں کی گئی۔ ایک چھوٹا سا باغ کو انسان بنائے تو چاہتا ہے طاقتور اولاد کے ہاتھ میں دے۔ اس باغ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو خاتم النبیین نے لگایا اور اسے قیامت تک جانا ہے؟ اسلام کا باغ، اسلام کا باغ اللہ کے آخری نبی نے اتنی محنت سے اور اتنی محبت سے بنایا کہ کبھی کچرا پھینکا گیا تو بھی نہیں رکے، کبھی پتھر پھینکا گیا تو بھی نہیں رکے، جوتے میں خون بھر گیا تب بھی نہیں رکے، اور ہر بار ایک ہی جواب دیتے رہے، تم میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تم میرے الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اسلام کا باغ لگانے سے نہیں رکوں گا، کیونکہ یہ کائنات کا وہ واحد باغ ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ محمد والے محمد صلوات، محمد والے محمد۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس باغ کے سینچنے والے کو کیا اللہ کمزور اولاد دے دے گا؟ یعنی جو کائنات کی سب سے طاقتور اولاد ہوگی، کائنات کی جو سب سے طاقتور بیٹے ہوں گے وہ رسول خدا کے بیٹے ہوں گے۔ اب آپ سمجھے، اب آپ طاقت کو سمجھیے، میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں
امامت کی طاقت پر، کیونکہ ان کے بیٹے امام ہیں. اور اب آپ اعجاز امامت اور قدرت امامت کو تھوڑا سا سمجھیں اس آیت کی روشنی میں. یعنی قیامت تک جو باغ باقی رہنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے امام نے. اور اس باغ کو بھی آگ لگے گی. قرآن نے کیا کہا تھا؟ باغ کو آگ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اولاد اتنی طاقتور تو ہو کہ آگ بجھائے. کبھی بنی امیہ کی آگ لگ رہی ہے، کبھی بنی عباس کی آگ لگ رہی ہے، تو اولاد اتنی طاقتور تو ہو کہ ان دونوں سے مقابلہ کرے. تو اللہ نے انتظام کیا، طاقتور ترین بیٹے اپنے نبی کو عطا کیے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے امام حسن مجتبیٰ نے جب طاقت پہ بات کی، درود پڑھیے محمد والے محمد، تو کہا سنو، اللہ نے زمین بنائی بڑی طاقتور ہے، یہ جانداروں کا بوجھ اٹھاتی ہے، یہ جمادات کا بوجھ اٹھاتی ہے، یہ درخت کا بوجھ اٹھاتی ہے، بڑی طاقتور ہے. لیکن زمین سے زیادہ طاقت اللہ نے پہاڑ میں رکھی ہے. میں بہت توجہ سے اس کو سنیے. زمین بڑی طاقتور ہے، امام حسن کی حدیث، زمین بڑی طاقتور ہے، مگر اس سے زیادہ طاقت اللہ نے پہاڑ میں رکھی ہے. کیوں؟ اگر پہاڑ نہ ہوتا تو زمین اپنی جگہ نہ ٹکتی. پہاڑ زمین سے زیادہ طاقتور ہے. لوہا پتھر سے زیادہ طاقتور ہے، وہ پتھر کو توڑ دیتا ہے. پہاڑ پتھر ہے، لوہا اس سے طاقتور ہے کیونکہ وہ پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. آگ لوہے سے بھی طاقتور ہے کیونکہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اب یہ طاقت کے رشتے چل رہے ہیں. زمین سے زیادہ طاقتور پتھر ہے، پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے کیونکہ وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے کیونکہ وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اور اب سنیے، اس دور میں جب سائنس نہیں تھی تو کیا جملہ امام کہہ رہے ہیں؟ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے جو اپنی پیٹھ پہ پانی کو اٹھا لیتا ہے. پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے، اور بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو بادل کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا لیتی ہے. اور ہوا سے زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے جو پھونک مارتا ہے اور ہوا چل پڑتی ہے. اور اس سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو اس ہوا چلانے والے فرشتے کو بھی موت دے گا. اور اس سے زیادہ طاقتور موت خود ہے کیونکہ وہ ملک الموت کو بھی آئے گی. اور موت اس لیے طاقتور ہے کیونکہ وہ امر ہے، اور ہم امر سے زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ ہم وہ امر ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ چھوٹے نبی کا بیٹا ہے سلیمان. داؤد نبی ہے، بہت بڑے نبی، مگر چھوٹے نبی ہیں. ان کا بیٹا ہے سلیمان، یعنی اپنی فضیلت میں داؤد سے کم ہے. دیکھیے طاقت کو ذہن میں رکھیے، اس وقت سے بات طاقت پہ ہو رہی. مگر سلیمان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ہوا کو حکم دے تو وہ کسی بھی چیز کو اڑا کر لے آتی ہے. چھوٹے نبی کا بیٹا ہوا کو حکم دے سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. بڑے نبی کا بیٹا ہوا کو حکم دے پتہ نہیں لوگوں کی ماں کی مر جاتی ہے. بھائی اگر امام حسن نے حکم دیا ہوا کو کہ ان پردوں کو اٹھا دے، واقعہ آپ کے ذہن میں شام کے دربار کے اندر جب حکم دیا گیا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کوئی بھی پردہ نہیں ہٹائے گا، کوئی بھی پردہ نہیں ہٹائے گا. اور اس سے پہلے اس کا ریہرسل کرایا گیا، جھوٹ موٹ سین بنایا گیا کہ امام آ رہے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ کون میرا حکم مانتا ہے کون نہیں مانتا. تو کچھ لوگوں نے ہمت کر کے پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹایا تو ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. جب میں نے حکم دیا تھا
کہ تم امام حسن کے لیے پردہ نہیں اٹھاؤ گے، تو پھر تم نے کیوں اٹھایا؟ ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اور جب امام حسن تشریف لائے تو ہوا کا ایک جھونکا چلا، ہوا کا ایک جھونکا چلا، اور جتنے دروازوں سے امام گزرتے رہے پردے خود بخود اٹھتے رہے، پردے خود بخود اٹھتے رہے۔ تو گھبرا کے پوچھنے لگا یہ پردے کیسے اٹھے؟ میں نے تو سب کو حکم دیا تھا۔ تو امام حسن نے کہا تو نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا، میں نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور امام حسن کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ کچھ ایک دو غلط فہمیاں جو ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں یا شاید کر دی گئی ہیں، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر آپ لوگ تھک گئے تو مجھے بتا دیجیے۔ اگر کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے اندر اور ہمارے بچوں میں بھی ابھی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ امام حسین کی نسل میں امامت ہے، امام حسن کی نسل میں امامت نہیں۔ پہلے تو آپ حسن کا مطلب سمجھ لیجیے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے بڑا حسین، فرسٹ ممبر، فاؤنڈنگ ممبر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ امام حسن کی رعایا کے پہلے ممبر کا نام ہے امام حسین۔ اب کیا مقام حسن سمجھاؤں؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، میں اس کے آگے کیا بولوں؟ جس کی رعایا کا سب سے پہلا ممبر سید الشہداء ہو، اس کے مقام کے بارے میں کیا بولوں؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ امام حسن نے خود سمجھایا اپنا مقام، دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا۔ امام حسن نے کہا، اور دیکھیے جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی بات کرتا ہے، لمبی بات نہیں کرتا۔ امام حسن نے اپنی شان میں صرف ایک جملہ کہا محمد و ضمیری۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ محمد و ضمیری، میرا ضمیر محمد ہے۔ محمد و ضمیری علی النمیری، حسین و وزیری جبریل و فقیری۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ لیکن گفتگو کبھی کبھی ذرا دقیق ہو جاتی ہے، لیکن آپ ساتھ رہیں گے تو بات آگے ضرور جائے گی۔ تو امام حسن نے اپنا تعارف، پھر یہ بات کہہ دی گئی کہ امام حسن کی نسل میں تو امامت نہیں ہے۔ کس نے یہ بات پھیلائی ہے؟ امام حسن کا مقام سمجھیے۔ دنیا میں پہلے تو اس گھرانے میں یہ بات یاد رکھیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ بعد میں، باپ بیٹے کا رشتہ بعد میں، باپ بیٹی کا رشتہ بعد میں ہے، وہ بھی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ بعد میں۔ جو اصل رشتہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ بڑی حجت کون ہے، چھوٹی حجت کون ہے۔ کیونکہ ہر دور میں ہوتی ہے دو حجتیں۔ میں نے قرآن ہاتھ میں اٹھایا، میں نے قرآن ہاتھ میں اٹھایا، میں نے کہا تو بولتا کیوں نہیں؟ اللہ کا کلام ہے، میرا عقیدہ ہے قرآن بول سکتا ہے، کتاب کی فارم میں جو قرآن ہے یہ بول سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ قرآن بول سکتا ہے جب، درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک بار اور بارے دیگر صلوات ہو۔ جب نبی کے ہاتھ پر سنگریزے بول سکتے ہیں تو نبی پہ اترنے والا قرآن کیوں نہیں بول سکتا؟ بالکل بول سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہوتی ہیں دو حجتیں۔
ایک ہوتی ہے حجت ناطق، ایک ہوتی ہے حجت صامت، ایک ہوتی ہے بول درود پڑھی محمد وآل محمد۔ اس کو بھی ذکر حسن اچھا لگ رہا ہے، اگر درود پڑھیے باہر دیگر صلوات۔ ہر دور میں ہوتی ہیں دو حجتیں، ہمارے دیگر صلوات۔ بیٹا اس کو اٹھا کے باہر کر دیجیے، اٹھا کے باہر کر دیجیے۔ محمد صلوات۔ شاباش شاباش شاباش۔ ہمارے دیگر باواز بلند صلوات۔ تو ایک ہوتی ہے ناطق حجت اور ایک ہوتی ہے صامت حجت، یعنی ناطق حجت وہ ہوگی جو بولے گی۔ مولا علی کے جو خطبات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس پر دنیا کے ہر مذہب کے لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کا مطلب ہے ہی کلام کی معراج، اس کا ایک ترجمہ بنتا ہے نہج البلاغہ، کلام کی معراج۔ آپ مجھے رسول کی زندگی میں مولا علی کا خطبہ تو چھوڑیے، دو جملے دکھا دیجیے۔ علی صامت ہے، چپ، میرے بولنے کا کوئی کام نہیں ہے، نبی موجود ہے وہی بولے۔ اب امام حسن موجود ہے تو اب امام حسین کے بولنے کا کوئی کام نہیں، امام ہیں وہ بڑے، تو حجت سے رشتہ، حجت کا یہ ہے کہ رشتہ بعد میں، جو دنیاوی رشتہ ہے وہ بعد میں، اصل چیز یہ ہے کہ بڑی حجت جب موجود ہے تو چھوٹی حجت خاموش ہے۔ بی بی سیدہ نے درود پڑھیے محمد بی بی سیدہ نے جب اللہ کے رسول سے کہا بابا میں آپ جیسی ہو نہیں سکتی، آپ کی پیروی کر سکتی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ چھاوڑی والوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ رسول جیسے ہیں۔ بی بی سیدہ کہہ رہی ہے میں آپ جیسی ہو نہیں سکتی، اور بابا کہہ کے خطاب کر رہی ہیں۔ لیکن اصل میں یہ جو گفتگو ہے یہ حجتوں میں ہو رہی ہے۔ جو چھوٹی حجت ہے وہ بڑی حجت کے مقام کا اعتراف کر رہی ہے۔ اور جب رسول آ کے اپنی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی باپ بیٹی کے دروازے پہ آ کے نہیں کھڑا ہو رہا ہے، حجت کا احترام کر رہی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے تو امامت اللہ کے رسول کی نسل میں، اور جتنے امام ہیں اللہ کے رسول کی نسل میں وہ بیٹی سے، بیٹا نہیں ہے، امام سارے بیٹی سے۔ یہ امتیاز کائنات میں یا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کے پاس ہے یا ان کے نواسے حسن مجتبیٰ کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں امامت نہیں ہے، امامت ہے مگر مسئلہ وہی ہے، اللہ نے انتظام وہی رکھا ہے، بیٹی سے امامت ہے، کیونکہ امام زین العابدین کی زوجہ امام حسن کی صاحبزادی ہیں، رسول خدا کی صاحبزادی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا، اور امام حسن کی صاحبزادی ہیں بی بی ام محمد فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ اور ان کا جو اعزاز ان کا ہے وہ کسی دوسری بیوی کا نہیں ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ یہ پوتی ہے مولا علی کی، پوتی ہے مولا علی کی یعنی دادا امام، یہ بیٹی ہے امام حسن کی یعنی باپ امام ہے، یہ بھتیجی ہے امام حسین کی یعنی چچا امام ہے، یہ ماں ہے امام زین العابدین کی، بیٹا امام ہے، یہ دادی ہے امام محمد باقر کی، پوتا امام ہے، کوئی بیوی نہیں ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد والا۔ مگر اب آپ اس بات کو سمجھ جائیے، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو طاقت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے ہی طاقت، ہم طاقت پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو طاقت اللہ نے عطا کی ہے، یہ کوئی اس طرح کا معجزہ نہیں ہے۔ معجزے پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں گا، لیکن یہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہے کہ چاند کو توڑ دیا، وہ ہے، ستارے کو اتار دیا، ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ، پرندے کو زندہ کر دیا، بیمار کو شفا دے دی، وہ سارے معجزے اپنی جگہ ہیں۔ یعنی جتنے معجزے انبیاء کو اللہ نے دیے وہ سب ان میں موجود ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کا علم۔ جو چیز قیامت تک اس گھرانے کو ممتاز کرتی رہے گی وہ ہے ان کا علم۔ دنیا دنگ رہے گی ان کے علم پر۔ اور آپ یوں دیکھیں کہ مولا علی سے اگر آپ بات کو شروع کریں، تھوڑی سی اس کی مثال آپ کو دے دوں۔ مولا علی سے اگر ہم اس کی بات شروع کریں، خطبہ شکشکیہ آپ لوگوں کو سب کو پڑھنا چاہیے، طویل خطبہ ہے، مولا علی نے بڑے جلال میں اس خطبے کو دیا ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے آپ بیدار ہیں، اس طرح بیدار مجمع تھا، سب سن رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ میں علم کی مثال دے رہا ہوں۔ جب سب سن رہے ہیں، خطبہ ختم ہو گیا، ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور اس نے بالکل غیر متعلقہ سوال پوچھا، جس کا کوئی لینا دینا خطبے سے تھا ہی نہیں۔ کہ مولا ایک بات بتائیے، مولا اتر رہے، مولا ایک بات بتائیے، وہ کون سا عمل ہے جسے انسان کرے تو بھی گناہ، چھوڑ دے تو بھی گناہ؟ مولا نے کہا تجھے نہیں پتا؟ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا، تو پڑھے تو بھی گناہ، چھوڑ دے تو بھی گناہ۔ بغیر وہ ہے جو بغیر سوچے جواب ہیں سارے۔ اور ایک ہی سوال کیا گیا معصوم سے پوچھا گیا بتائیے سخت کیا ہے؟ یہ بھی مولا علی سے پوچھا، بتائیے سخت کیا ہے؟ مولا نے کہا پتھر۔ کہا سخت ترین کیا ہے؟ مولا نے کہا ظالم کا دل۔ اب یہ بغیر سوچے کے جواب ہے، یہ نہیں کہ سوچ رہے ہیں، نہیں۔ مولا سخت کیا ہے؟ پتھر۔ سخت ترین کیا ہے؟ ظالم کا دل۔ مولا قریب کیا ہے؟ کہ قیامت۔ جس کو اللہ نے آخری دن کہا، مولا کہہ رہے مولا قریب کیا ہے؟ مولا نے کہا قیامت۔ مولا قریب ترین کیا ہے؟ مولا نے کہا موت۔ مولا خوفناک کیا ہے؟ کہا قبر۔ مولا خوفناک ترین کیا ہے؟ اسی قبر میں اتارے جانا۔ اور یہ بغیر سوچے کہ یہ نہیں کہ اس پہ آپ امام محمد تقی علیہ السلام، ان کو بچہ سا تھکے تو نہیں ہے، آپ اگر تھکے مجھے بتا دیجیے، ان کو بچہ سمجھ کر ایک بہت بڑا عالم آ گیا، میں فلاں کا عالم ہوں، چھوڑ دیں جس کے بھی ہیں وہ مجھے نہیں پتا، میں ان کو پڑھایا، ٹھیک ہے، تھوڑے تک کر چکے جب، تو مولا نے کہا کہ اچھا تو عالم ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سوال میں پوچھوں، جو سوال بچے پوچھنا پوچھ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت آدم جب زمین پہ آئے تھے تو وہ واحد انسان تھے؟ بالکل 100% حضرت آدم دنیا میں واحد انسان تھے، ٹھیک۔ اچھا یہ بتاؤ حضرت آدم مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کبھی 100% مسلمان تھے۔ اب تیسرا سوال سنیے، تو حضرت آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب یہ گھبرا گئے، یہ کون سا سوال آ گیا بھائی؟
یہ سمجھ رہا تھا یہ مجھ سے حضرت آدم کے بارے میں پوچھے گا، کس طرح نکالے گئے، کیا دعا پڑی، کیا. اب سوال سنیں امام کا سوال، یہ بتا حضرت آدم نے حج کیا تھا؟ یہ سر کو جا کے کہہ رہا ہے شاید. شاید کیا ہوتا ہے؟ عالم شاید نہیں کہتا. عالم یا ہاں کہتا ہے یا نہ کہتا ہے. تو عالم ہے تو مجھے بتا حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ شاید کیا ہو. جی ابھی تو نے کہا مسلمان تھے تو مسلمان بغیر حج کے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کیا ہوگا. کیا ہوگا کیا ہوتا ہے پہلے بتا، کیا یا نہیں کیا؟ میں کہا ہاں کیا. حضرت آدم نے حج کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت آدم نے حج کیا. کہ یہ بتا اگر وہ دنیا میں واحد آدمی تھے تو حج میں ان کے بال کس نے کاٹے تھے؟ مسلمان حج کے بغیر ہوتا نہیں، حج بغیر ٹینٹ کرائے ہوتا نہیں. ملا کی ٹینٹ امام نے 1 منٹ میں کر دی. امام کے سامنے جو عالم بنے وہ اپنی ٹینٹ خود کراتا ہے. وہ قدموں میں گرا، کہنے لگا مولا ایک دن کے لیے بہت بے عزتی میری ہو گئی، اب جو بھی جواب ہے آپ خود بتا دیجئے. کہا تم نے بالکل صحیح کہا، حج کیا تھا، بال کٹے تھے، اللہ نے آسمان سے رضوان اتارے تھے ان کے بال اتارنے. درود پڑھیے محمد والے محمد. تو علم، اصل جو دوستی ہے، اصل جو کمال ہے وہ علم ہے. امام حسن سے لے کر امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک. اور آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا سن مبارک دیکھیے، جو سب سے کم عمر پائی ہے معصومین میں وہ پائی ہے بی بی سیدہ 18. یہ سب سے کم عمر ہے جو کسی بھی معصوم نے پائی. اس کے بعد جو سب سے کم عمر پائی ہے ائمہ میں، اماموں میں، وہ پائی ہے امام محمد تقی علیہ السلام. ان کی عمر ہے 24 سال. اور اس کے بعد جو سب سے کم عمر پائی ہے وہ ہے امام حسن عسکری. آپ کی عمر ہے 27 سال یا 27.5 سال، بعض کتابوں میں 28 سال کا. تو یہ عمر ہے. ان کا جو آپ کا جو دور امامت ہے وہ کل 6 سال، صرف 6 سال کی امامت ہے. اور 6 سال کی امامت میں 180 کتابیں ہیں. یعنی جتنی کتابیں مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری کے دور تک لکھی گئی ہیں سب کو پڑھ کر ان پر ثبت کیا ہے، اپنے دستخط کیے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام. درود پڑھیے محمد اور امام کے دور دیکھیے شروع میں کیا تھا، مسئلہ کیا تھا شروع میں کہ جو لوگ آئے مولا علی کے خلاف، جو لوگ آئے امام حسن کے خلاف، جو لوگ آئے امام حسین کے خلاف، وہ جنگجو تھے. لیکن وہ ایک بات جانتے تھے، ہم علی سے علم میں جیت نہیں سکتے، ہم حسین سے علم میں جیت نہیں سکتے، کیونکہ حسن بصری بھی ہاتھ جوڑ کے آتے تھے. ہم حسن سے جیت نہیں سکتے، تسلیم کرتے تھے ہم جنگ لڑ سکتے، علم میں نہیں جیت سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اپنا حوضیہ اور جب اپنے شاگرد تیار کرنے شروع کیے تو اب حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امامت سے علم کے میدان میں بھی لڑنا ہے. یعنی اس خان والے سے اب صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ جنگ ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اب ہم ان سے بیعت طلب نہیں کریں گے، اب ہم امام کو پکڑ کے سیدھا قید خانے میں ڈال دیں گے اور اب علمی میدان میں ہم ان سے جنگ کریں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ یونانی فلسفے کو عربوں میں لے کے آئے، اس کا پورا ترجمہ کیا اور اب ایک نئی اصطلاح، ایک نیا لفظ اسلام میں داخل کیا گیا اور وہ لفظ کیا ہے؟ ادارے. اب ادارے بنائے گئے، علم بانٹنے کے ادارے. وہ مصیبت تب شروع ہوئی تھی، آج تک ہماری جان نہیں چھوٹی اس سے. ادارے، علم بیچنے کے ادارے. حالانکہ باقر العلوم، امام محمد باقر کو کہتے ہیں باقر العلوم. باقر کا کیا ہوتا ہے؟ بانٹنے والا. بیچنے والے کو باقر نہیں کہتے. امام فرماتے ہیں علم بانٹو،
امام محمد باقر کا حکم ہے علم بانٹو، کیونکہ جب علم بکنا شروع ہو جاتا ہے تو شیطان حرکت میں آ جاتا ہے۔ علم بیچنے کی چیز نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق علم بیچنے سے نہیں ہے، اللہ کے رسول نے علم کبھی نہیں بیچا، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ ادارے سب بنی امیہ بنی عباس کی سازشیں ہیں۔ تو وہاں سے یورپ سے کتابوں کو لایا گیا اور ایک نئی فیلڈ، ایک نئی چیز شروع کی گئی، فلسفہ۔ یہ فلسفہ کیوں آیا؟ امامت سے مقابلہ کریں گے۔ اچھا یہ فلسفہ آ گیا، اب تو دروازہ کھل گیا۔ اگر انسان کو ایک بیماری ہو جائے 10 بیماریاں اور آ جاتی ہیں۔ اب دروازہ کھل گیا، اب کیا آ گیا جی؟ صوفیہ، تصوف آپ جا کے دیکھ لیجیے، یہ کانسیپٹ بدھزم کا ہے، اسلام میں کہیں نہیں، رسول خدا کے زمانے میں کون صوفی تھا؟ کبھی نہیں، یہ بدھوں سے آیا ہے، بدھ مت سے، وہ بھی آ گئے۔ اچھا سب کی جو علم پھیلانے والے لوگ تھے، ان سب میں ایک بات مشترک تھی، یہ کہتے تھے سب اچھے ہیں، قاتل بھی اچھا، مقتول بھی اچھا۔ حکومت کو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ قاتل بھی اچھا، مقتول بھی اچھا، تو حکومت سب کے سر پہ ہاتھ رکھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ یہودی یورپ چھوڑ کے آ گئے، جس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے، یہودی یورپ چھوڑ کے آ گئے، انہوں نے اپنے ادارے مسلمان علاقوں میں کھول لیے، اور وہاں سے نصرانی آ گئے، انہوں نے راہبیت شروع کر دی۔ راہبیت سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیا، اللہ کے لیے بیوی چھوڑ دی، اللہ کے لیے کاروبار چھوڑ دیا، غاروں میں جا کے بیٹھ گئے، اللہ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں اگر دنیا کا ہر انسان یہ کام شروع کر دے، سب کچھ چھوڑ دے، غاروں میں جا کے بیٹھ جائے، تو روٹی تک نہیں بنے گی ملک کے اندر۔ تو امام جعفر صادق گئے، اپنے گھر سے نکلے، غاروں میں گئے، کہ نکلو یہاں سے، جاؤ جا کے زمین کھودو، تمہیں اللہ کرنے کا شوق ہے، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ جانا، بس عید کے بعد باہر نکلو، کام کرو، کیونکہ اللہ نے سورہ جمعہ میں کہہ دیا جب تم نے عبادت کر لی، اب جاؤ جا کے رزق ڈھونڈو اپنا۔ وہ پڑھیے نا محمد اب یہ سارے ادارے کھل گئے، اور ان کا مقصد بادشاہوں کا صرف ایک کہ علم پھیلے، مگر آل محمد کے مقابلے پہ پھیلے۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، علم اور ہوتا ہے، حق اور ہوتا ہے۔ علم اور ہے، حق اور ہے، اور یہ مسئلہ آج کی نسل کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو علم نظر آ رہی ہے حق نہیں ہے۔ علم دنیا میں ہے، بہت علم ہے، لیکن کیا وہ سارا علم حق ہے؟ نہیں۔ اب کیسے پتا چلے کہ کون سا علم حق ہے اور کون سا علم حق نہیں ہے؟ فلسفی موجود ہے، صوفی موجود ہے، یہودی موجود ہے، عیسائی موجود ہے، مگر ان کے حق پہ نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی بیعت کی، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، انہیں کیسے پتا چلا کہ عیسیٰ حق پر ہے؟ بھائی ان پہ تو وحی نہیں ہوئی، وحی جتنی بھی ہوئی حضرت عیسیٰ پہ ہوئی، حضرت مریم پہ ہوئی، ان پہ تو وحی نہیں ہوئی۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ کبھی معجزہ نہیں مانگتا، یہ اصول یاد رکھیے، جسے ایمان لانا ہو وہ یہ نہیں کہتا مجھے معجزہ دکھاؤ۔ نجاشی نے رسول خدا کو دیکھا بھی نہیں، خط پڑھ کے، اور وہ خط بھی حضرت ابو طالب کا خط پڑھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ حق پر یہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ حق پر ہے؟ بس ایک ہی اصول حق کا ہے، حق کبھی حق سے نہیں لڑتا، جو حق پر ہو اس پہ اختلاف نہیں ہوتا۔ عیسیٰ کے حواریوں نے دیکھا کہ عیسیٰ وہی کہہ رہا ہے جو موسیٰ کہہ کے گئے، موسیٰ کے حواریوں نے دیکھا تھا موسیٰ وہی کہہ رہا ہے جو شعیب کہہ رہا ہے، شعیب کے حواریوں نے دیکھا تھا کہ وہی کہہ رہا ہے جو یوسف کہہ رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور ایک وقت میں دنیا میں 8 پیغمبر رہے ہیں۔
مگر کسی پیغمبر کی بات کسی دوسرے پیغمبر کی بات سے اختلاف نہیں کرتی، ٹکراتی نہیں ہے. یہی ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. اور یہاں پر عیسائی یہودی کی بات نہیں مان رہا تھا، صوفی فلسفی کی بات نہیں مان رہا تھا، یہاں تک کہ جو سیاستہ کے محدثین ہیں وہ ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے تھے. اور یہاں زندان میں بیٹھا ہوا حسن عسکری کہہ رہا ہے میرے بابا علی النقی نے فرمایا، ان کے بابا محمد تقی نے فرمایا، ان کے بابا امام علی رضا نے فرمایا. بات پہنچ گئی رسول خدا تک. 14 ہیں جو پہلا کہہ رہا ہے وہی آخری کہہ رہا ہے. یہی ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. ضرورت پڑی ہے محمد والے اور بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اس گھرانے نے حق پر ہونے کی. بڑی بھاری قیمت ادا کی. حق کے راستے پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اللہ کے رسول کے 2 بیٹے ہیں. نہیں میں لفظ بدل دوں. رسول کے گھر میں 2 امام ہیں. ایک بڑا امام ہے، ایک چھوٹا امام. بڑا امام 6 مہینے کے لیے امیر. دنیا نے وہ 6 مہینے معاف نہیں کیے. چھوٹا امام 10 دن کے لیے غریب. دنیا نے وہ 10 دن معاف نہیں کیے. دنیا کبھی امیر ہونے کی سزا دیتی ہے، کبھی غریب ہونے کی سزا دیتی ہے. ان کو صرف آل رسول ہونے کی سزا ملی ہے. بڑے امام کو امیر سمجھ کے لوگوں نے 2 کفن دے دیے. چھوٹے امام کو غریب سمجھ کے 1 کفن بھی نہیں دیے. جتنے ٹکڑے بڑے امام کے جگر کے ہوئے اتنے ٹکڑے چھوٹے امام کے جسم کے ہوئے. بڑے امام، اب میرے جملے کو ضائع مت کیجیے گا، بڑے امام کے جنازے کو دنیا نے تیروں سے سجایا. چھوٹے امام کے جنازے کو دنیا نے تیروں پہ سجایا. بڑے امام کے جنازے پر بہنیں برقع پہن کے آئیں، چھوٹے امام کے جنازے پر بہنیں رسیاں پہن کر آئیں. بڑے امام کی لاٹ سے 3 سال کا بیٹا لپٹ کے روتا رہا. چھوٹے امام کی لاٹ سے 3 برس کی بیٹی لپٹ کے روتی رہی. بڑے سخت مراحل، بڑے سخت مراحل. اور یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے. یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے. آپ نے امیر بھی دیکھے ہوں گے، غریب بھی دیکھے ہوں گے. آپ جنازوں میں جاتے ہیں، آپ نے امیر کے بھی جنازے اٹھائے ہوں گے، آپ نے غریب کے بھی جنازے اٹھائے ہوں گے. لیکن آپ نے کبھی کسی غریب سے غریب انسان کا جنازہ دیکھا ہے جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے مزدور آئے ہوں؟ یہ بھی رسول کا ایک بیٹا ہے جس کے بارے میں حکومت نے کہا تھا امام احمد ابن حنبل سے کہ جاؤ جا کے دیکھو یہ طبعی موت مرے ہیں یا ہمارے دروغہ نے ان کو مارا ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے جب جا کے لاش دیکھی ہے امام موسیٰ کاظم کی تو منہ پیٹتے ہوئے باہر آئے اور کہنے لگے میرا سر کاٹنا ہے تو کاٹ دو، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. مرنے والے کے چہرے پر بھی تازیانوں کے نشان ہیں. یہ وہ قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے. امام موسیٰ کاظم کے زندان کے اندر دیواروں میں سلاخیں لگائی گئی تھی. جو زہر آپ کو دیا گیا وہ اتنا شدید تھا کہ آپ کی ہتھیلیاں زرد ہو گئی. اور آپ جا کے کسی سے پوچھئے کہ جب انسان کو زہر ملتا ہے تو اس کی 2 خواہشیں ہوتی ہیں. ہمارے بیشتر ائمہ کو زہر ملا، جب کسی انسان کو زہر ملتا ہے تو اس کی 2 خواہشیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو پیاس بہت لگتی ہے، جتنا پانی ملے میں پی جاؤں، اور دوسرا یہ کہ اس کو تڑپنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے. موسیٰ کاظم جب تڑپنے کی کوشش کرتا تھا تو سلاخیں آ کے پیٹھ میں لگتی تھی، اور جب پانی مانگتا تھا تو اوپر سے گرم پانی پھینکا جاتا تھا. اور یہی کچھ حالات امام حسن عسکری کے ساتھ ہوئے. جو سلسلہ امام حسن مجتبیٰ سے شروع ہوا وہی سلسلہ امام حسن عسکری تک آیا. امام نے اپنی پوری زندگی قید میں گزار دی. امام حسن عسکری آپ کے واحد امام ہیں، واحد امام.
جو کربلا کی زیارت کو کبھی نہیں جا سکے. سلمان را جس کو سامرا کہتے ہیں، سامرا کے قید خانے میں امام حسن عسکری موجود تھے، اور سامرا کربلا سے بہت قریب ہے، 1 دن کا سفر ہے، کربلا سے بہت قریب ہے، لیکن سامرا میں ہوتے ہوئے امام جا نہیں سکے سید الشہداء کی زیارت کو. اور عالم یہ ہو گیا کہ اپنے ہاتھ میں ایک گٹھنی رکھتے تھے، سلافوں کے پاس آ کے کھڑے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کوئی انسان جا رہا ہوتا تھا تو اس سے کہتے تھے یہ زیادہ راہ لے جا، میری طرف سے کربلا چلا جا، میرے جد کو سلام کر کے آ جا. لیکن آخری وقت تک ایسا نہ ہو سکا کہ آپ کو آزادی ملی. اور پہلی ربیع الاول، یعنی یہ وہ امام ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب امام کے جلوس نکلتا ہے، امام کی شہادت کا جب جلوس برآمد ہوتا ہے، تابوت اٹھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چپ تعزیہ. یہ ہندوستان پاکستان کے اندر چپ تعزیہ، آپ کو معلوم ہے اس کو چپ تعزیہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی ربیع الاول کو امام کو زہر دیا گیا، 8 ربیع الاول کو امام دنیا سے تشریف لے گیا. 7 دن آپ کا امام زہر کے اثر سے تڑپتا رہا ہے، 7 دن آپ کا امام. اور اللہ کا حکم تھا منہ سے آواز نہیں نکالنی ہے، چپ رہنا. کیوں چپ رہنا ہے؟ کیونکہ اگر تم روئے تو مہدی بھی روئے گا، اور اگر مہدی رویا تو عباسی فوج امام پر حملہ کر دے گی، اور اب اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا امام قتل ہو، کیونکہ یہ آخری امام ہے. اس لیے 7 دن آپ کا امام چپ کر کے زہر کے اثر کو برداشت کرتا رہا. اور جب امام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مجھے زہر دیا جانے والا ہے، تو امام نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور بلا کر کے کہتے ہیں کہ نرجس خاتون جو امام کی والدہ ہیں، 12ویں امام کی والدہ ہیں، ان کو میرا حکم پہنچا دو کہ میرے بیٹے کو لے اور سامرا کی فلاں گلی کے اندر، فلاں محلے کے اندر ایک شخص ہے، اس کے گھر میں جا کے پناہ لے لیں، اس کے گھر میں جا کے پناہ لے لیں. غلام نے کہا مولا جو آپ کا حکم، میں آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں، لیکن اگر نرجس خاتون مجھ سے پوچھیں کہ یہ گھر کس کا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ تو آپ کو معلوم ہے آپ کے مولا کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مولا کہتے ہیں تم بس اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے جد عباس ابن علی کا ایک بیٹا ہے، اس کی نسل میں ایک بیٹا ہے جس کے گھر میں چاہتا ہوں کہ مہدی پناہ لے، کیونکہ ام البنین سے آل رسول کا معاہدہ ہے کہ عباس کی نسل میں ہمیشہ کوئی ایک انسان رہے گا جو میری مہدی کی مدد کرتا رہے گا. اور چھپا دیا، حکم خدا کا چھپا دیا. لیکن جب زہر کا اثر بہت زیادہ بڑھ گیا، جب زہر کا اثر بہت زیادہ بڑھ گیا تو ناگہاں امام کے زبان سے ایک جملہ ادا ہوا. امام نے کہا مہدی اگر تم آ جاتے تو میں ایک دفعہ تمہیں دیکھ لیتا. بس ادھر امام کا کہ منہ سے یہ جملہ نکلا، پیچھے سے ایک 5 سال کے بچے کی آواز آئی لبیک لبیک. آپ کا 12واں امام وہاں پہ حاضر ہوا اور امام نے صورت دیکھی اور اس کے بعد امام دنیا سے چلے گئے. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام کو اتنے تازیانے مارے گئے کہ ان کو زہر کے اثر کے ساتھ ساتھ تازیانوں کے اثر سے ان کی موت ہوئی. دونوں روایتیں موجود ہیں. بہرحال امام کا جنازہ تیار کیا گیا اور امام پر نظر رکھنے کے لیے جن فوجیوں کو بھیجا گیا تھا وہ امام کے کردار سے متاثر ہو کر امام کی خدمت میں لگ گئے تھے. تو معتمد جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ان فوجیوں کو ہٹاؤ اور دوسرے فوجی لے کے آؤ. وہ جو فوجی آئے تو وہ فوجی بھی امام کے بیعت یافتہ ہو گئے تو ان کو بھی ہٹا دیا گیا. جب امام کی شہادت ہو گئی، میری آخری جملے ہیں بس اب آپ کی ذہنت تمام ہو رہی ہے. امام کی شہادت جب ہو گئی تو یہ فوجی جو امام پر نظر رکھنے کے لیے لائے گئے تھے یہ اپنا سر پیٹتے ہوئے سامرا کی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے سامرا والوں
کاروبار بند کرو، بازار بند کرو، کیا تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارے نبی کا بیٹا شہید ہو گیا، اور بہت بڑا جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ بنایا گیا، لوگوں نے بڑی شان سے جنازہ اٹھایا، اور جنازہ اٹھا کے جب لے کر آئے بازار میں تو سوال پیدا ہوا کہ امام کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو جعفر جو ان کے بھائی تھے انہوں نے جنازہ پڑھنے کی جب کوشش کی تو ایک بچہ ہجوم میں سے نکلا اور اس نے کہا کہ چچا ہٹ جائیں، چچا ہٹ جائیں، امام کا جنازہ صرف امام پڑھا سکتا ہے۔ بچے نے جنازہ پڑھایا، جیسے ہی فوجیوں نے دیکھا کہ بچہ جنازہ پڑھا رہا ہے انہوں نے امام کی طرف لپکے کہ امام کو گرفتار کریں، لیکن اللہ نے اپنی طاقت سے امام کو چھپا دیا، اللہ نے اپنی طاقت سے امام کو چھپا دیا۔ اب یہاں پر میرا صرف ایک سوال ہے، میں کہتا ہوں مولا آپ امام ہیں، اللہ کی طاقت سے چھپ گئے، مجھے بتائیں بی بی سکینہ کیا کرے؟ جو باپ کی لاش پہ رو رہی ہے اور شبر تازیانہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے دل میں اتنا سا رحم نہیں کہ جی بھر کے باپ کی لاش پہ ماتم کرنے دے بیٹی کو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔